بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم احباب، 5 وقت کی نمازیں ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر آدمی سفر میں ہو، حضر میں ہے تو کوئی بات نہیں، آدمی نماز پڑھ لے گا۔ سفر میں ہے، سفر کی بہت ساری مشقتیں ہیں اور پریشانیاں ہیں، تو سفر میں ان فرض نمازوں کی ادائیگی آدمی کیسے کرے گا؟ کیا مکمل طور پر ان نمازوں کو پڑھنا ہے یا اس میں کچھ کم کرنا ہے، کچھ رخصت ہے؟ تو اس کے بارے میں شریعت میں یہ ہے کہ سفر میں ظہر اور عصر اور عشاء، یہ 3 نمازیں ایسی ہیں جو 4 رکعت فرض ہیں، لیکن سفر میں 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھنا ہے۔ قصر کرے گا، قصر کے معنی کم کرنا، یعنی 4 کی جگہ 2 رکعت پڑھے گا۔ فجر میں اور مغرب میں قصر نہیں ہے، یعنی فجر کی 2 رکعت پڑھنا ہے اور مغرب کی 3 رکعت پڑھنا ہے۔ جو شخص سفر کے ارادہ کے ساتھ اپنے گھر سے چلے اور اپنی آبادی سے نکل جائے اور شریعت کی نگاہ میں مسافر ہو تو اپنی فرض نمازوں میں قصر کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت موجود ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر بالمدینۃ 4 وصلی العصر بذی الحلیفۃ رکعتین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھی اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی۔ ذوالحلیفہ ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہوئے تو ذوالحلیفہ پہنچ کر عصر کا وقت ہو گیا۔ ذوالحلیفہ پہنچے تو عصر کا وقت ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں عصر میں قصر کیا، یعنی 4 رکعت کی جگہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی اگر حضر میں ہے، گھر پر ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ مکمل نماز پڑھے اور سفر میں ہو تو قصر کرے۔ اس حدیث میں راوی حدیث جو ہے شعبہ نے پوری ایمانداری سے کام لیتے ہوئے 3 میل یا 3 فرسنگ کہا ہے، یعنی انہیں شک ہو گیا کہ ان کے استاد نے 3 میل یا 3 فرسنگ کا بتایا ہے، تو انہوں نے اس بات کو مکمل طور پر بیان کیا۔ چنانچہ مسافر کو چاہیے کہ احتیاطاً 9 میل پر قصر کر لے، یعنی اپنی آبادی کی حدود سے نکلنے کے بعد اگر جہاں وہ جانا چاہتا منزل مقصود 9 میل یا اس سے زیادہ مسافت پر واقع ہو یا اس سے زیادہ دور ہو، 9 میل یا اس سے زیادہ دور پر واقع ہو، تو مسافر قصر کر سکتا ہے، یعنی 4 کی جگہ پر 3 پڑھے گا۔ یہ تو فرض نماز کے سلسلے میں بات ہے، لیکن سنت کے سلسلے میں کیا کرے گا؟ کیا سنت میں بھی کم کر کے پڑھے گا یا پورا پڑھے گا یا کچھ نہیں پڑھے گا؟ تو اس سلسلے میں حفص بن عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ میرے بھتیجے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، اسی طرح سے خلفائے راشدین میں سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کیا۔ ان سب نے سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی۔ تو انہوں نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ۔ معلوم ہوا کہ سفر میں سنتیں معاف ہیں، نفل معاف ہے، یعنی سفر میں سنت نہیں پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔